والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیز طلباء، ہم لوگ مسلسل نماز کا طریقہ اور اس کی کیفیت پڑھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کو نامور عالم دین اور فقیہ اسلام امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب العمدہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے سجدہ سہو کے مسائل پڑھے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق کا تعلق نفلی نماز سے ہے، جس کو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں صلاۃ التطوع سے تعبیر کیا ہے۔ صلاۃ التطوع، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کہتے ہیں باب صلاۃ التطوع، باب صلاۃ التطوع، یعنی نفلی نماز کا بیان، نفلی نماز کا بیان۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں کی نمازوں کو فرض قرار دیا، اور ان 5 وقتوں کی فرض نمازوں کے بعد کچھ نفلی نمازیں بھی، اور نفلی نمازیں 2 طرح کی۔ ایک وہ نماز ہے نفلی نماز جس کو ہم اور آپ یہ سنن راتبہ سے یا ایک سنن مؤکدہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان سنتوں کا درجہ اور مقام عام سنتوں سے اور عام نفلی نمازوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کے اجر و ثواب کو بھی رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ نفلی نمازوں کی اہمیت کے پیش نظر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرض نمازوں کے بعد اس نماز کے مسائل و احکام کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو لوگ تفصیل کے طلبگار ہوں یا تفصیل سے اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہوں یا سمجھنا چاہتے ہوں، تو ان لوگوں کو جو طویل کتابیں ہیں یا مطول کتابیں ہیں، جیسے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی، جب اس کتاب کو پڑھیں گے یعنی المغنی کو، تو جو باتیں یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، ان مسائل کو آپ تفصیل سے جان سکیں گے۔ خیر، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ نفلی نمازیں 5 طرح کی ہیں، یا کہ نفلی نمازوں کی 5 قسمیں، نفلی نمازوں کی 5 قسمیں ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَهِيَ عَلَى 5 أَضْرُبٍ، وَهِيَ عَلَى 5 أَضْرُبٍ، یہاں پہ ضرب 9 کے معنی میں، یہاں پر ضرب 9 کے معنی میں ہے، یا ایک قسم کے معنی میں ہے۔ اور ہیہ جو اس میں اشارہ ہے، یہ صلاۃ کی طرف لوٹ رہا ہے، یہ صلاۃ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نفلی نمازیں 5 طرح کی ہیں، اور ان نفلی نمازوں میں سب سے پہلی جو قسم ہے السنن الراتبہ،
السنن الراتبہ ہیں، جن کو ہم لوگ سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں، سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سنن راتبہ سے متعلق کہتے ہیں کہ یہی سنن راتبہ ہیں جن سے متعلق مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ عشر رکعات حفظتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 10 رکعات ایسی ہیں جن رکعات کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 10 رکعات کی تفصیل بیان کی، اور اگر آپ شرح پڑھیں گے اور دیگر حدیثوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہاں جو 10 رکعات بیان کیے گئے ہیں، بعض حدیثوں میں 12 رکعات کا بھی تذکرہ ہے، بعض حدیثوں میں 12 رکعات بھی سنت مؤکدہ کی تعداد بتلائی گئی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 10 رکعات حفظتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان قبل الظہر، اور یہیں پر بعض روایتوں میں 4 رکعات کا تذکرہ ہے کہ ظہر کی نماز یعنی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نفلی نماز یعنی سنت مؤکدہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر مزید کیا ہے حدیثوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 رکعات کو یعنی ظہر سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنتوں کو 2 سلام سے پڑھا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ رکعتان قبل الظہر ورکعتان بعدہا کہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی، اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ نماز سے قبل جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو السنن القبلیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور السنن البعدیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی فرض نماز سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کو قبلیہ کہتے ہیں، اور فرض نماز کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کو بعدیہ کہتے ہیں۔ ورکعتان بعدہا ورکعتان بعد المغرب فی بیتہ، اور مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی یعنی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے، یعنی بیشتر معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعت کو یعنی کہ سنت کو آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تک ظہر اور ظہر کی بات ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ مسجد میں پڑھیں یا کہ گھر میں پڑھیں، لیکن مغرب کی 2 رکعت جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان دونوں رکعات کو اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ کہا ورکعتان بعد المغرب فی بیتہ ورکعتان بعد العشاء فی بیتہ، اور اسی طرح عشاء کی فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز کو اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ورکعتان قبل الفجر
فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت نماز، یہ بھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ میں سنت مؤکدہ میں داخل ہے، بلکہ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ سنت مؤکدہ میں یہ جو 2 رکعت ہے دیگر سنتوں سے زیادہ اہم، دیگر سنتوں سے زیادہ اہم ہے، جن سنتوں کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے ان کے مقابل میں یہ فجر کی 2 سنتیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ سلیم رحمۃ اللہ علیہ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حدثتنی حفصہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس تعلق سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور آپ کو یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عزت اور توقیر کیا ہے کیا کرتی تھی، اور اسلام سے غیر معمولی انہیں محبت تھی، اسلام سے غیر معمولی محبت تھی۔ ان کا واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لائے، اور اس وقت تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر بیٹھ جائیں، بستر پر بیٹھ جائیں، جس بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ اسلام اور کفر کا معاملہ تھا، اسلام اور کفر کا معاملہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے والد کو اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا، روک دیا کہ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ بستر رسول اللہ کا ہے اور آپ نجس ہیں، آپ کیا ہے؟ نجس ہے، یعنی نجاست معنوی کیا ہے؟ آپ کو لاحق ہے، آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اس لیے جب تک آپ اسلام نہیں لاتے آپ اس بستر پر بیٹھنے کے مجاز اور حقدار کیا ہے؟ نہیں۔ یہ وہی کیا ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اسلام سے غیر معمولی محبت اور ان کو شغف تھا۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بہن سے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، حفصہ کون ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حدثتنی حفصہ، کہ مجھ سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر طلوع ہو جاتا اور مؤذن کا اذان دے دیتا، اور یہاں پر فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ فجر ثانی، جس کو ہم لوگ صبح صادق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر طلوع ہو جاتا، مؤذن اذان دے دیتا، صلی رکعتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہما آکدہما، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں رکعت ہیں سنت
مؤکدہ میں سے اہم ترین کیا ہے؟ سنت۔ اہم ترین کیا ہے؟ سنت ہے، بلکہ اس کی تاکید دیگر سنتوں سے کہیں زیادہ حدیث میں کی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان سنتوں کا اہتمام خاص کرنا چاہیے، صرف ہمیں فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے علماء اور طلباء کو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ سنت کے فوائد بے شمار ہیں۔ آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے شامل حال رہتی ہے، اس لیے کبھی بھی سنت کو معمولی، حقیر یا کم تر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ وقت سے پہلے آنا چاہیے، سنت پڑھنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد اگر سنت پڑھنا جائز ہے، ان نمازوں کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں، ضرور کیا ہے سنت پڑھ کے پھر اپنے کمرے میں جانا چاہیے، یا یہ کہ اپنے کمروں میں سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو اپنے گھر کے لیے بھی کچھ کیا ہے سنتوں کو باقی رکھنا چاہیے، تاکہ گھر کے افراد بھی آپ کی نماز سے متاثر ہوں، گھر کے افراد بھی، اور اہل خانہ خاص طور سے چھوٹے بچے جب اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو غیر شعوری طور پر نمازوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو قبرستان بنانے سے منع کر دیا، کہا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر کو اللہ کی عبادت سے خالی کا ہے نہ رکھو، بلکہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو، تہجد کی نماز ہے، نفلی نمازیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے، ان نمازوں کو ضرور کیا ہے اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ان فجر کی دونوں رکعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُمَا کہ یہ مستحب ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت پڑھی جائے وہ بہت زیادہ کیا طویل نہ پڑھی جائے، بہت زیادہ ثقیل کیا ہے نہ ہو، بہت زیادہ بھاری کیا ہے نہ ہو، بلکہ ہلکی نماز وہ جو سنت ہوگی اس کو ہلکی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ عام طور سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اہل اللہ ہوتے ہیں، اور رات کی نماز کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ تہجد پڑھ کر تھک چکے ہوتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو ہلکی کیا ہے پڑھی کیا ہے جائے۔ کہا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے وَفِعْلُهُمَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ وَفِعْلُهُمَا أَيْ أَدَاؤُهُمَا کہ ان دونوں رکعت کا ادا کرنا گھر میں یہ کیا ہے افضل ہے، ان دونوں رکعت کو گھر میں پڑھنا کیا ہے افضل ہے۔ وَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ اسی طرح کیا ہے مغرب کی دونوں رکعت کو بھی گھر میں پڑھنا کیا ہے یہ افضل ہے۔ نفلی نمازوں کی جو 5 قسمیں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی، ان میں سے ہم لوگوں نے پہلے قسم کو پڑھا، اور وہ کیا ہے السنن الراتبہ ہے، اور اس کی کل رکعات کتنی ہے اختلاف حدیث 10 رکعات یا یہ کہ 12 رکعات ہے، اور ان سنتوں کا ہم تمام لوگوں کو غایت درجہ اہتمام کرنا چاہیے، اور آدمی کو تساہلی سے، سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسری جو قسم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں الوتر الثانی الوتر، کہ نفلی نمازوں میں سے دوسری جو نماز ہے وہ کیا ہے وتر ہے، اور وتر
वित्र युहिब्बु अल-वित्र, कि अल्लाह ताला एक है, ताक है और ताक चीज़ों को पसंद करता है। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दूसरी नफली नमाज वित्र है और इसका वक्त क्या है? वित्र की नमाज पढ़ने का वक्त क्या है? कहते हैं वह वक़्तुहु मा बैन अल-इशाई वल-फज्र, मा बैन अल-इशाई वल-फज्र, कि इसका वक्त यानी वित्र नमाज पढ़ने का वक्त इशा और फजर के दरमियान है। इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले। अगर कोई आदमी ये इशा की नमाज के बाद वित्र को निस्फ़े लैल तक या सुलुसे लैल, निस्फ़े लैल तक या सुलुसे लैल तक, आखिरी क्या है रात के हिस्से तक अगर मौखर कर सकता है तो उसको करना चाहिए। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी सबसे आखिरी नमाज, यानी रात की आखिरी नमाज इसको बनाओ, वित्र को। सबसे आखिरी नमाज जो हमारी होनी चाहिए रात में, वो कौन सी नमाज होनी चाहिए? वित्र की नमाज होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप अगर जग सकते हो, बेदार हो सकते हो, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि रात के आखिरी पहर में नमाज को क्या पढ़े। लेकिन अगर कोई आदमी अपने तई खाइफ, अपने तई खाइफ है, किस बात से खाइफ है? इस बात से खाइफ है कि वह बेदार नहीं हो सकेगा, इशा के बाद बेदार नहीं हो सकेगा, तो फिर ऐसा आदमी इशा की नमाज के बाद भी वित्र की नमाज पढ़ सकता है। अब आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वित्र की नमाज की रकात कितनी, कितनी रकत हम वित्र की नमाज पढ़ेंगे। और इस ताल्लुक़ से आपको जानना चाहिए, जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात या एक 3 रकात या एक 5 रकात, 7 रकात और क्या है 9 रकात और 11 रकात वित्र की नमाज पढ़ना साबित। तो अगर आप चाहें तो 1 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं और 7 भी पढ़ सकते हैं और 9 और 11 भी क्या है पढ़ सकते हैं। इस हवाले से एक हदीस आपकी शरह के अंदर मौजूद है, जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिवायत करते हैं अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल-वित्रो हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, अल-वित्रो हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि वित्र की नमाज हर मुसलमान पर हक़, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है हर आदमी वित्र की नमाज पढ़े। इस नमाज से मुतालिक भी हमारी ज़िंदगी में या एक हम तलबा और उलमा के माबैन बड़ी तफरीत पाई जाती है। इतनी अहम नमाज है, इसको हक़ से ताबीर किया गया है अल्लाह ताला के, लेकिन हम लोग कोताही करते हैं। क्या करते हैं? कोताही करते हैं और वित्र की नमाज का एहतमाम ख़ास क्या है नहीं करते हैं। कहा अल्लाह के नबी ने, अल-वित्रो हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फमन अहब्ब अन युक्तिर बिखम्सिन फलियफ़अल। अगर कोई आदमी 5 रकत वित्र की नमाज पढ़ सकता है तो उसको क्या है पढ़ना चाहिए। वमन अहब्ब अन युक्तिर बिथलाथिन फलियफ़अल। और अगर कोई आदमी 3 रकात पढ़ सकता है तो उसको 3 क्या है पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग नौजवान हैं, हम लोग क्या है नौजवान हैं, तो हमारी हिम्मत क्या होनी चाहिए? बुलंद होनी चाहिए। हमारी हिम्मत क्या है? बस क्या है 1 रकत वाली हिम्मत क्या है नहीं होनी चाहिए। हमारी हिम्मत जिस तरह हम जवान हैं उसी तरह हमारी हिम्मत भी क्या होनी चाहिए? जवान होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम तो जवान हो और हमारी हिम्मत बूढ़ी, हमारी हिम्मत क्या है बूढ़ी हो। ख़ास तौर से तलबा बा हिम्मत
ارادے کے مالک ہوتے ہیں، اور تعلیم کے معاملے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں بھی۔ تو اگر 11 رکعت پڑھنے کی بھی گنجائش ہے تو ہمیں 11 رکعت بھی کیا ہے تراویح وتر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیشہ ایک رکعت پر اکتفا کیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اور بات ہے کہ اگر آپ ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل ثواب کے اعتبار سے کیا ہے یعنی جتنی زیادہ رکعت کریں گے اتنی ہی آپ کو ثواب کیا ہے ملے گا، اور اس کا فائدہ آپ کی تعلیمی زندگی پر ہوگا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومن احب یؤتر بثلاث فلیفعل ومن احب یؤتر بواحدۃ فلیفعل۔ اور تمہیں کا جو یہ چاہتا ہے کہ ایک رکعت پڑھے تو اس کو ایک بھی کیا ہے پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کو میں نے کیوں پڑھا؟ اس حدیث کو میں نے اس لیے پڑھا کہ عام طور پر ایک رکعت وتر پڑھنے والے پر اعتراض کیا جاتا ہے، ایک رکعت پڑھنے والے پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک رکعت پڑھنا جائز کیا ہے نہیں ہے۔ تو آپ کو دلیل معلوم ہو جائے اور آپ دلیل کو جان لیں، اور یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، میں نے کہا کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح، اور یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے۔ اور اسی طرح 11 رکعت بھی کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث بھی آپ کی شرح کے اندر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ما بین العشاء الی الفجر 11 رکعۃ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی کل نمازوں کی تعداد، کل نفلی نمازوں کی تعداد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے کہتی ہیں یسلم من کل رکعتین، کہ ہر رکعت میں اللہ کے نبی، ہر 2 رکعت پر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے سلام کرتے تھے۔ اور کہتی ہیں وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک رکعت پڑھنے کی کیا ہے یہ فعلی دلیل، یہ کیا ہے فعلی دلیل ہے۔ اور اس سے اوپر کیا ہے جو حدیث دوسری وہ کیا ہے قولی، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اور فعلی حدیث، قولی حدیث اور فعلی حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ آدمی ایک رکعت وتر کی نماز کیا ہے پڑھ کیا ہے سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے جو ایک رکعت وتر کی نماز پڑھنے والے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور بیجا اعتراض کرتے ہیں، بیجا کیا ہے اعتراض کرتے ہیں۔ آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقتہ ما بین العشاء والفجر واقلہ رکعۃ واکثرہ 11 رکعۃ، کہ کم سے کم ایک رکعت اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت کیا ہے وتر کی نماز کیا ہے پڑھی جائے گی۔ وادنی الکمال ثلاث وادنی الکمال 3 بتسلیمتین، اور ادنا کمال یہ ہے کم سے کم کیا ہے آدمی کو یعنی کہ 3 رکعت، کتنی رکعت پڑھے کمال کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کیا ہے 3 رکعت کیا ہے وتر کی نماز پڑھے، 2 سلام سے، تو کیا ہے سلام سے۔ اور یہ بھی کیا ہے محل اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ 3 رکعت وتر کی نماز بھی کیا ہے 2 سلام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ آدمی 2 رکعت کیا ہے پڑھ کے کیا ہے سلام پھیر دے اور پھر کیا ہے بعد میں 1 رکعت کیا ہے نماز پڑھ لے۔ یہ بھی کیا ہے 3 رکعت کے پڑھنے کا کیا ہے 3 رکعت وتر کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ عام طور پر رمضان میں حفاظ پر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اس طریقے کو نہیں جانتے، اس لیے اس بات کو جاننا چاہیے اور دوسروں تک بھی کیا ہے پہنچانا چاہیے، اور جو بھی جائز طریقے ہیں ان جائز طریقوں کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سب طریقے کے بارے میں معلوم ہو جائے اور لوگوں کے پاس گنجائش کے لیے کوئی جگہ باقی کیا ہے نہ رہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک سلام سے بھی 3 رکعت وتر کی نماز کا ہے
واضح رہے کہ 3 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس کی مشابہت مغرب کی نماز سے نہیں ہونی چاہیے، اور مشابہت اس وقت نہیں ہوگی جب کیا ہے 3 رکعت اگر آپ تراویح فجر کی نماز پڑھیں گے تو تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، پھر کیا ہے مشابہت لازم کیا ہے نہیں آئے گی۔ خیر، آگے کہتے ہیں امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ کہ آخری رکعت، اگر 3 رکعت آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت میں رکوع کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے کیا ہے؟ قنوت پڑھیں گے، اور اس حوالے سے جو قنوت پڑھی جائے گی، جو دعا کیا ہے قنوت کی پڑھی جائے گی، اس دعا کو شرح میں امام بہاؤالدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کیا ہے قنوت کی 2 دعائیں، قنوت کی 2 دعائیں آپ کی کتاب کے اندر شرح کے اندر موجود ہے۔ اور خاص طور سے جو دوسری دعا ہے جس کا ہم لوگ کیا ہے اہتمام کرتے ہیں، اور جس حدیث کے اندر یہ دعا وارد ہوئی ہے وہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور وہ حدیث کیا ہے صحیح ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارواء کے اندر، یعنی ارواء الغلیل کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار کیا ہے دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، جن کلمات کو میں وتر کی نماز میں پڑھا کروں یا کہ کہا کروں۔ اور وہ کلمات کون سے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ کلمات یہ تھے دعائے قنوت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، رواہ الترمذی۔ اور بعض روات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعائے قنوت سے بہتر کیا ہے کوئی دوسری دعا کیا ہے مشہور یا معلوم کیا ہے نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول سے اس دعا کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر کے اخیر میں اس دعا کو کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے دعائیں ہیں، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے تو آپ ان دعاؤں کو بھی وتر کی نماز میں پڑھ گئے سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بھی رہے کہ اگر کبھی آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس دعا کا وتر کی نماز میں پڑھنا کوئی واجب اور فرض کیا ہے نہیں ہے، کبھی کیا ہے چھوڑ بھی دینا چاہیے تاکہ لوگ کو پتہ چلے کہ یہ واجب کیا ہے نہیں ہے۔ یہ جو معلومات تھی نفلی نماز کی دوسری قسم سے متعلق تھی جس کو وتر کی نماز کا ہے کہا جاتا ہے۔ تیسری جو قسم نفلی نماز کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے التطوع المطلق ہے، یعنی ایسی نفلی نماز جو کسی فرض نماز کے تابع کیا ہے نہیں، کسی وقت کے تابع کیا ہے نہیں ہے۔ جو مطلق نفلی نماز ہے امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیونکہ مطلق نفلی نماز کی فضیلت سے متعلق، اہمیت سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں بھی کیا ہے نازل کی ہیں، اور عام نفلی نماز پر مطلق نفلی نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے، کیا ہے ابھارا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں
آدمی زیادہ سے زیادہ کیا ہے نفلی نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہے رات میں تہجد کا اہتمام کرے، یہ آپ کے لیے نفلی کیا ہے اعمال ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول نے کہا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز جو ہو سکتی ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ رات کی نماز۔ اس لیے ساری رات آدمی کو سونے میں گزار نہیں دینا چاہیے، بلکہ رات کے کچھ حصے کو نفلی نماز کے لیے بھی خاص کرنا چاہیے۔ خیر، امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری جو قسم بیان کی ہے نفلی نماز کی، وہ مطلق کیا ہے؟ نفلی نماز ہے، عام نفلی نماز ہے، اور کہتے ہیں وَتَطَوُّعُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِن تَطَوُّعِ النَّهَارِ، آپ نفلی نماز رات بھی پڑھ سکتے ہیں اور دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کی نفلی نماز دن کی نفلی نمازوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ رات میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ قریب، اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اور رات میں بھی خاص طور سے کون سا حصہ؟ وَالنِّصْفُ الْأَخِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْأَوَّلِ، کہ رات کے اول حصے سے کہیں زیادہ افضل نفلی نماز کے لیے کون سا حصہ ہے؟ رات کا آخری حصہ ہے۔ کیوں آخری حصہ ہے؟ اس لیے کہ اسی رات میں، اسی آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کے سوال کا جواب دوں اور وہ جو مانگتا ہے اس کو کیا ہے پورا کروں۔ ایسے سنہرے وقت کو ہمیں ضائع اور برباد کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے اس مبارک وقت کو اور اس مبارک حصے کو کیا ہے ہم کیا ہے پا سکے۔ جب آپ تہجد کا اہتمام کیجیے گا اور اس آخری پل کا اہتمام کیجیے گا تو پھر میرے خیال میں ایسے لوگوں سے فجر کی نماز کیا ہے فوت کیا ہے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَالنِّصْفُ الْأَخِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْأَوَّلِ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، اور رات کی جو بھی نفلی نمازیں آپ پڑھیں گے دو رکعت کیا ہے نماز دو رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام کرنا، ہر 2 رکعت کے بعد کیا ہے سلام پھیر دینا۔ یہی اللہ کے رسول کی سنت رہی، یہی اللہ کے رسول کی سنت رہی۔ کیا دلیل اس بات کی کہ اللہ کے رسول کی سنت تھی؟ آپ کی کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ اللیل مثنا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں جس سے شرعی مسائل منسلک ہیں، وابستہ ہیں، ہم علماء اور طلباء کو ضرور کیا ہے یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح کے مسائل پوچھتا ہے تو دلیل کی روشنی میں آپ اس کے سوال کا جواب دے سکیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلاۃ اللیل مثنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ وَصَلَاةُ الْقَائِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، کہ اگر آپ کیا ہے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب کیا ہے ملے گا۔ اور اس حوالے سے شرع کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، اگر آپ کیا بیٹھ کر نفلی نماز پڑھتے، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا، بہت سارے لوگ کو ایسے پائیں گے آپ جو کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے نفلی نماز۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نفلی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا ہی کیا ہے، یہ کیا سنت۔ بعض لوگ نفلی نماز سے متعلق ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا ہی کیا ہے سنت ہے، حالانکہ ان کو جاننا چاہیے کہ اگر آپ کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور ایک آدمی کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو گویا آپ کی نماز اس کے بالمقابل کتنی ہوئی؟ آدھی ہوئی، یعنی آپ کے آدھی نماز کا آپ کو کیا ہے ثواب کیا ہے حاصل ہوا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی قائما
قائما فهو افضل کہ اگر آپ نفلی نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہے. ومن صلى قائدا فله نصف اجر صلاة القائم. تو اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے بالمقابل اس کو کیا ہے آدھی نماز کا ثواب کیا ہے ملے گا. خیر اس کے بعد کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نفلی نماز کی چوتھی قسم بیان کی ہے اور وہ نمازیں چوتھی قسم ان نفلی نمازوں پر مشتمل ہے. چوتھی قسم ایسی نفلی نمازوں پر مشتمل ہے جن نمازوں کو باجماعت کیا ہے پڑھا جا سکتا ہے, جن نفلی نمازوں کو باجماعت ادا کیا جا سکتا ہے. اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی نفلی نمازوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی جو نماز ہے وہ کیا ہے التراویح. یہ بھی نفلی نماز, یہ بھی کیا ہے نفلی نماز ہے. اور یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے, رمضان ویسے بھی کیا ہے آنے والا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ چونکہ یہ نماز کیا ہے نفلی نماز ہے, اسی لیے علماء کرام نے اس میں رکعات کی تعداد پہ بہت زیادہ کیا ہے شدت اختیار کیا ہے نہیں کیا. رکعات کے معاملے میں شدت اختیار نہیں کیا. تمام علماء تمام فقہا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز وہ کیا ہے 11 رکعت کیا ہے افضل ہے, یعنی معاہد. جیسا کہ ابھی حدیث میں حضرت عائشہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت کیا ہے پڑھتے تھے. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعت کیا ہے کہا انہوں نے کہ, اور اخیر میں 1 رکعت کیا ہے گویا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 رکعت, بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہے 8 رکعت کیا ہے, اور 3 رکعت کیا جو وتر ہوتی تھی تو 2 کیا ہے ایک ساتھ پڑھتے تھے اور 1 رکعت کیا ہے ایک ساتھ کیا ہے پڑھا کرتے تھے. اس لیے کیا ہے تمام فقہا اس بات کو مانتے ہیں کہ افضل کیا ہے افضل کیا ہے یعنی کہ وتر کے 11 رکعت. لیکن جو لوگ کہتے ہیں 20 بھی پڑھ سکتے ہیں 36 بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی دیگر رکعات کی طرف اشارہ ملتا ہے, یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نفلی نماز, یہ کیا ہے نفلی نماز ہے. اور نفلی نماز کے رکعات کی کوئی تحدید کیا ہے نہیں ہو سکتی ہے. خیر یہ ایک اضافی بات ہے, فائدے کی بات ہے. پہلی جو رکعت ہے وہ تراویح کی نماز ہے جس کے لیے جماعت مسنون ہے, اگرچہ نفلی نماز ہے لیکن جماعت کیا ہے مسنون ہے. جماعت کیا ہے مسنون ہے. دیکھیے آپ کی کتاب میں کہتے ہیں وَهِيَ 20 رَكْعَةً وَهِيَ 20 رَكْعَةً بعد العشاء فی رمضان, کہ رمضان میں عشاء کے بعد یہ کتنی رکعت پڑھی جائے گی 20 رکعت کیا ہے پڑھی جائے گی. اور یہ حنابلہ کی, یہ کیا ہے حنابلہ کی. اور میں نے کہا کہ علماء اہل حدیث یعنی وتر کے 11 رکعت کو مسنون کیا ہے قرار کیا ہے دیتے ہیں, اور یہی کیا ہے افضل ہے, یہی کیا ہے افضل ہے. ویسے نفلی آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے جو پڑھی ہے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد کیا ہے نہیں کیا ہے پڑھی. خیر اور اس حوالے سے اہل علم کی کتابیں موجود ہیں, ان کے اقوال ان کے دلائل موجود ہیں. تفصیل کے لیے آپ کیا اس مسئلے سے متعلق جو مستقل کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کر سکتے ہیں, بلکہ ان کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے مفید انشاءاللہ کیا ہے ثابت کیا ہے ہوگا. دوسری جو نماز ہے نفلی نماز جس کے لیے جماعت مسنون ہے وہ کیا ہے صلاۃ الخسوف. صلاۃ الخسوف ہے یعنی کہ سورج چاند گرہن ہو جائے کہ سورج گڑھن, چاند گڑھن یا ہے کہ سورج گڑھن جب اس کی روشنی ماد پڑ جاتی, جب کیا ہے چاند اپنی روشنی کھو دیتا ہے, سورج اپنی روشنی کو کھو دیتا ہے, تو ایسی ہی ایسے موقع پہ جو نماز کیا ہے پڑھی جاتی ہے اور چاند بے نور ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے کہ آپ اس اللہ سے ڈرو جو کیا ہے چاند کو بھی کیا ہے بے نور کیا ہے کر سکتا ہے. گویا اور یہ چاند کا بے نور ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے, اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہے, اور اللہ کے نبی
اللہ علیہ وسلم نے کسوف اور خسوف کی کیا ہے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حوالے سے محدثین نے باضابطہ کیا حدیثوں کو جمع کیا ہے. خاص طور سے انشاءاللہ جب آپ لوگ سنن نسائی پڑھیں گے, سنن کیا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن پڑھیں گے تو اس معنی کی درجنوں حدیثوں, ایک دو حدیث نہیں بلکہ درجنوں حدیثوں کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر کیا ہے ذکر کیا ہے. اور حدیث کی روشنی میں نماز چاند گرہن کی نماز, سورج گرہن کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے. خیر مشائخ, دوسری جو نماز ہے مسنون نماز جس کے لیے جماعت مسنون ہے وہ صلاۃ الکسوف ہے. فَإِذَا كُسِفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ, کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو کہتے ہیں فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ, لوگوں کو کیا ہے نماز کی طرف جلدی کیا ہے کرنی چاہیے. کیا ہے خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. ان حبوا جماعۃ وان حبوا فرادا, اگر چاہیں تو جماعت بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو منفرد یعنی انفرادی طور پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر صلاۃ کسوف کیسی پڑھی جائے گی, اس کا طریقہ کیا ہوگا, امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اختصار کے ساتھ کیا کیا ہے ذکر کیا ہے. فیکبر, یہ آدمی کیا صلاۃ کسوف کے لیے سب سے پہلے اللہ اکبر کہے گا. ویقرأ الفاتحۃ وسورۃ طویلۃ, اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا. وسورۃ طویلۃ, اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ ایک طویل کیا ہے سورت پڑھے گا. اگر حدیث پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنی لمبی سورت پڑھے جس جب تک کیا ہے اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرے یا سورت پڑھے جب تک کیا ہے سورج اور چاند کے اندر پھر سے روشنی کیا ہے نہ پیدا ہو جائے, یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کا ختم کیا ہے نہ ہو جائے. وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا, اور اس کے بعد کیا ہے پھر آدمی رکوع میں جائے گا اور لمبا رکوع کرے گا, مختصر نہیں جلدی والا نہیں, لمبا کیا ہے رکوع کرے گا. ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ, پھر کیا ہے سیدھا کھڑا ہو جائے گا, سجدے میں نہیں جائے گا, سجدے میں نہیں جائے گا. پہلا رکوع کرنے کے بعد پھر کیا ہے کھڑا ہو جائے گا, پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور پھر کیا ہے دوسری کیا ہے لمبی کیا ہے سورت پڑھے گا. لیکن یہ جو لمبی ہوگی وہ پہلے کے بالمقابل کیا ہے کچھ کم ہوگی. پہلی جتنی لمبی صورت آپ نے پڑھی ہے اتنی لمبی نہیں, اس سے کم کیا ہے کم لمبی کیا ہے صورت کیا ہے پڑھی جائے گی. پھر آدمی رکوع میں جائے گا. ثم يركع فيطيل دون الذي قبل, پھر رکوع میں جائے گا اور رکوع کو پھر لمبا رکوع کرے گا. رکوع میں لمبا رہے گا یا لمبے وقت تک رہے گا, لیکن یہ لمبائی یہ طوالت کیا ہے پہلی رکوع کی طوالت سے کم ہوگی. ثم يسجد سجدتين طویلتین, اور پھر آدمی کیا ہے جو کیا ہے لمبا کیا ہے سجدہ کرے گا, ذکر و اذکار اس کے اندر کرے گا. اب جا کے کیا ایک رکعت, اب جا کر کیا ہے ایک رکعت ہوئی. ثم یقوم, پھر کیا ہے آدمی کھڑا ہوگا. فیفعل مثل ذلک, اور جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی اس نے اسی طرح کیا ہے دوسری رکعت بھی پڑھی جائے گی. فیکون اربع رکوعات واربع سجدات, اس طرح دو رکعت, دو کیا ہے رکعت. پتہ یہ چلا صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کی کتنی رکعت ہے, 2 رکعت ہے. اور 2 رکعت میں ہر رکعت میں کیا ہے دو کیا ہے قیام اور 2 رکوع, 2 قیام اور 2 رکوع. اس طرح کیا ہے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فیکون اربع رکوعات واربع سجدات, یہ 4 رکوع ہوگا 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 کیا ہے سجدے ہوں گے. خیر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس نفلی نماز کا تذکرہ کیا جس کو باجماعت بھی آپ کیا ہے پڑھ کیا ہے سکتے ہیں. تیسری جو قسم کیا ہے اس نفلی نماز کی بیان کی ہے یعنی جس کے لیے جماعت کیا مسنون, جس کے لیے جماعت مسنون ہے وہ کیا صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الاستسقاء بارش والی نماز. ہم بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی جب بارش نہ ہو یا کہ سکھاڑ ہو یا کہ قحط سالی ہو
تو بارش نازل نہ ہو تو ایسے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اور اس نماز کے لیے بھی جماعت مسنون، اس نماز کے لیے بھی جماعت مسنون ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ وَاحْتَبَسَ الْقَطْرُ، کہ جب کیا ہے زمین کیا ہے سوکھ جائے، زمین کیا ہے سوکھ جائے۔ زمین کب سوکھتی ہے؟ جب کیا ہے بارش کیا ہے نہ ہو، بارش نہ ہو تو زمین سوکھ جاتی ہے۔ اور واحتبس القطر، اور کیا ہے بارش کیا ہے رک جائے، بارش کیا ہے رک جائے۔ کہتے ہیں کہ خرجوا مع الامام متخشعین، تو ایسے وقت میں لوگ کیا ہے اپنے امام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ کیا کریں گے؟ نکلیں گے۔ ان کے اوپر کیا ہے اطراحٹ نہیں ہوگی، غرور نہیں ہوگا، بہت کیا نیا کپڑا پہن کر کیا ہے نہیں نکلیں گے، بلکہ اس حالت میں نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ترس کھائے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے اوپر ترس کھا جائے، اور جو بارش رکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا ہے بارش کیا ہے نہ برسائے یا نازل کرے۔ متبدلین متذللین متضرعین فیصلی بہم رکعتین، امام کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح خشوع کے ساتھ اور پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور کیا تضرع اور خاکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہے امام نکلے فیصلی بہم رکعتین، اور کیا ہے وہ رکعت کیا ہے نماز پڑھیں۔ صلاۃ الاستسقاء بھی کتنی ہے؟ 2 رکعتیں۔ ویسے ہی جیسے کیا ہے عید کی نماز کیا ہے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الاستسقاء کی نماز بھی کیا ہے ویسے ہی کیا ہے پڑھی جائے گی۔ پہلے رکعت نماز پڑھی جائے گی تو ایسے ہی مصنف رحمۃ اللہ نے ایک جملے میں بات مکمل کر دی، کہا کہ صلاۃ العید، صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کا وہی طریقہ ہے جو عید کیا ہے عید کی نماز یا عیدین کی نماز کے پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ ہے۔ پہلے نماز پڑھی جائے گی، اور جس طرح عید کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے تو صلاۃ الاستسقاء کے بعد بھی کیا ہے خطبہ کیا ہے دیا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ فِيهَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، اور کثرت سے نماز میں بھی، اور خاص طور سے خطبے میں آدمی کا استغفار کرے، کیا کرے گا استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کیوں کثرت سے استغفار کرے گا؟ اس لیے کہ بارش رکنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسانوں کا گناہ ہے، اور جب انسان کا گناہ کیا ہے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اس وقت تک بارش نہیں برساتا جب تک لوگوں کو اپنے گناہ کا احساس کیا نہیں ہوتا ہے، اور لوگ اپنے گناہوں سے معافی کیا ہے نہیں مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ اگر تم بارش چاہتے ہو، اگر تم پانی چاہتے ہو، بارش چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو نفلی نمازیں باجماعت پڑھی جاتی ہیں اس میں صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، اور یہ 2 رکعت ہے، اور اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جیسے عید کی نماز کیا ہے پڑھی جاتی ہے، اور ایک خطبہ بھی کیا ہے دیا جائے گا، اور دوران خطبہ کثرت سے استغفار کیا جائے گا، اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کیا ہے ہوں گی، خاص طور سے ان آیات کی جن کے پڑھنے کا حکم کیا ہے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دوران خطبہ یعنی دعاہی میں آدمی کیا کرے گا اپنی اگر بدن کے اس کے اوپر کیا ہے چادر بھی رکھے گا، اور کیا بعد میں کیا ہے چادر کو کیا ہے پلٹ لے کہ نیچے کا کیا ہے اوپر ہو جائے، اور اوپر کا کیا ہے نیچے ہو جائے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَإِنْ خَرَجَ مَعَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَمْ يُمْنَعُوا وَأُمِرُوا أَن يَنْفَرِدُوا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، اگر کیا ہے مسلمان اگر نکل رہے ہیں صلاۃ الاستسقاء کے لیے، اگر کافر بھی کیا ہے نکلتا ہے، اور ذمی بھی نکلتے ہیں، اہل ذمہ بھی نکلتے ہیں، یعنی ذمی جو کافر ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ماتحت کیا ہے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے لوگوں کو روکا
नहीं जाएगा, मना क्या है, नहीं किया जाएगा। और उनको कहा जाएगा वो मुसलमानों से अलग हो जाए। मुसलमानों से अलग होकर क्या है, अब माफ़ी क्या है, हाँ मांगे और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। पाँचवीं और आखिरी किस्म, पाँचवीं और आखिरी किस्म, हाँ कौन सी किस्म, हाँ पाँचवीं और आखिरी किस्म, हाँ नफली नमाज, हाँ नफली नमाज की पाँचवीं और आखिरी जो किस्म है सुजूद तिलावा है। क्या है, सुजूद तिलावा है। और कहते हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह, हाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सुजूद तिलावा जो है वह 14 सजदतन, कितने सजदे हैं पूरे कुरान में, कितने सजदे हैं, 14 क्या है सजदे हैं। और फिल हज मिनहा इत्नतान, हाँ हुफ़ाज़ जानते होंगे कि सूरतुल हज में कितने सजदे हैं, 2 क्या है सजदे हैं। और क्या है वयुसन्नु अस्सुजूद लित्ताली, और ये सजदा जो है तिलावत करने वाले पर, ये सजदा क्या है, तिलावत करने वाले पर है। वल मुस्तमे दून अस्सामी, और क्या है, इसी तरह क्या है, जो सुन रहा हो, यानी कि इस तिलावत को क्या है, जैसे नमाज में ये सूरत पढ़ी जा रही और इमाम पढ़ रहा है और आप क्या है, सुन रहे, इमाम सजदा करेगा तो आप भी क्या करेंगे, सजदा क्या है, करेंगे। वल मुस्तमे दून अस्सामे, दून अस्सामे। और इस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर क्या है, मौजूद है। कहा कि वयक़ुरु इज़ा सजदा, जब सजदा तिलावत में है, सजदा तिलावत करेगा आदमी तो क्या है, अल्लाहु अकबर कहकर कहाँ जाएगा, सजदे में जाएगा। वइज़ा रफ़ा, फिर क्या है उससे, जब उठेगा सजदे से फिर भी क्या कहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा। तुम्मा युसल्लिम, तुम्मा युसल्लिम, और उसके बाद क्या है, सलाम क्या है, फेर देगा। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा दर्स होगा कल इंशाअल्लाह, ये वह दर्स उन औक़ात के बारे में, उन औक़ात और उन घड़ियों और साआत के बारे में होगा जिन साआत और घड़ियों, लम्हात, औक़ात में हम और आप क्या है, नमाज क्या है नहीं पढ़ सकते, जिनको अल औक़ात अल मनही अन्हा से ताबीर